چھٹے امام علیہ السلام عراق زیارات پہ گئے. ہماری زیارت جو وارثہ آج ہے، یہ چھٹے امام علیہ السلام جب زیارت پہ گئے تھے تو حضرت صفوان ابن جمال سے یہ روایت نقل ہے کہ چھٹے امام نے ان الفاظ سے زیارت پڑھی تھی. انہوں نے فوراً پوچھا کہ مولا یہ الفاظ لکھ لوں؟ امام نے کہا لکھ کے مجھے دکھا دے تاکہ میں تصحیح بھی کر دوں. الفاظ آگے پیچھے نہ کرنا، صرف معصوم سمجھتا ہے دوسرے معصوم کو مخاطب کیسے کرنا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. پھر امام نے زیارت عاشورہ لکھوائی، دعائے علقمہ لکھوائی. یہ ساری جناب صفوان جمال سے زیارات ہیں. سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. حضرت صفوان جمال کہتے ہیں امام آئے، امام نے باقاعدہ زیارات کا بتایا، کون سی زیارت کہاں پہ ہے، کس مقام پہ کس طرح سے بیٹھنا، کہاں پہ کون سی نماز پڑھنی ہے. توجہ ہے. پھر حضرت صفوان کہتے ہیں امام میرے ساتھ کوفے گئے، مسجد کوفہ میں آپ مقام امام صادق علیہ السلام موجود ہے. مسجد سہلہ گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ نجف اشرف گئے، وادی السلام. زیارات کرتے کرتے بتانے لگے یہاں ہود و صالح ہیں، سارے بتائیں. ایک ایسے مقام پہ گئے کہ وہاں پہ زیارت کرنے کے بعد 40 قدم تک صادق آل محمد نے پشت نہیں کی. نہیں کہا اپنی پشت نہیں کی، الٹے قدم چلتے رہے. امام نے پشت نہیں کی، 40 قدم تک امام پشت پہ چلتے رہے. میں نے فوراً پوچھا کہ مولا آپ نے جو تعظیم یہاں کی ہے کسی مقام پہ نہیں کی، یہاں کس کا روضہ ہے؟ کہا کہ صفوان اعلان نہ کرنا، یہاں ہمارے جد امجد علی ابن ابی طالب کا روضہ ہے. کہا مولا اگر اجازت ہے تو ایک نشان بنا لوں اپنے لیے تاکہ مجھے یاد رہے، خاص خاص شیعوں کو لے کے آیا کروں گا. امام نے کہا اجازت ہے. پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کے روضہ اطہر کی اگر زیارت کی اجازت ملی تو صادق آل محمد کے زمانے میں ملی ہے، خاص خاصیوں کو. پھر 8ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں اعلان عام ہوا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.